یا لیتہا کانت القاضیہ، ہمارے پاس دنیا میں جو موت آئی تھی وہی موت ہمارے درمیان فیصلہ کر دی ہوتی، ہم کو دوبارہ دنیا کے بعد اٹھایا نہ گیا ہوتا۔ وہ انسان جس کے نہانے کے صابن کی ورائٹی الگ ہوا کرتی تھی، اس کے شیمپو کی الگ کوالٹی ہوا کرتی تھی، پہننے کے الگ الگ قسم کے لباس ہوا کرتے تھے، چلنے پھرنے کے لیے ناز و نخرے والی عجب عجب گاڑیاں ہوا کرتی تھی۔ انسان کے مرنے کے بعد اس سے ان تمام چیزوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جاتا ہے کہ یہ والی صابن آپ کو لگا دے چل جائے گی نہیں چلے گی، پانی آپ کو کیسا چاہیے۔ نہیں میرے پیارے ساتھیو، وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شدید۔ تمام طرح کی تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جو اس دنیا کا بھی مالک ہے، آخرت کا بھی مالک ہے، جس کے ہاتھ میں تمام بھلائی ہے، جس نے ہم تمام انسانوں کو اپنی تمام تر رحمتوں سے نوازا ہے، اپنی نعمتوں کو ہمارے اوپر نچھاور کیا ہے۔ آج کے اس مبارک محفل میں بہت ہی اہم موضوع کی وضاحت کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ موضوع ہے قیامت کی ہولناکیاں۔ قیامت کیا ہے اور قیامت کے دن لوگوں کے حالات کیا ہوں گے، قیامت سے بچنے کے لیے کیا کچھ کرنا چاہیے، اور قیامت کے دن بہت سارے ایسے بھی بندے ہوں گے جن کے لیے وہ مرحلہ بالکل آسان ہو جائے گا، ان کو کوئی دشواری وہاں پہ نہیں آئے گی۔ ان تمام پہلوؤں پہ آپ کے سامنے باتیں رکھی جائیں گی۔ سب سے پہلے ایک سوال سے اپنی بات کی شروعات کرتا ہوں۔ سوال یہ سمپل سا ہے کہ دنیا میں بھی ہمیں تکلیف آتی ہے اور آخرت میں بھی تکلیف آئے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ دنیا اور آخرت کی تکلیف میں فرق کیا ہے؟ یہ بڑا سمپل سا سوال ہے، آپ اس کا جواب لے لیں۔ پہلے دنیا کی تکلیف اور آخرت کی تکلیف میں دو طرح کا فرق ہے۔ دیکھو، ہمیں دنیا میں پریشانی آ جاتی ہے، دنیا میں ہم کبھی بہت پریشان ہوتے ہیں، کبھی بہت زیادہ مصیبت ہمارے اوپر آ جاتی ہے۔ آخرت میں بھی آ سکتی ہے، کسی کسی پہ آئے گی۔ تو کیا فرق ہے بنیادی؟ اس میں دو اہم فرق ہے۔ پہلا فرق تو یہ ہے کہ جو دنیا کی تکلیف ہوتی ہے یہ کم ہوتی ہے، اور جو آخرت کی تکلیف ہوگی وہ بہت زیادہ ہوگی، کئی گنا ہوگی، اتنی زیادہ ہوگی کہ انسان اس کو برداشت ہی نہیں کر پائے گا۔ یہ پہلا فرق ہے، کم اور زیادہ کا۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ دنیا میں انسان کو تکلیف جب آتی ہے تو کچھ دن کے لیے آتی ہے،
کچھ مہینے کے لیے، کچھ سال کے لیے آتی ہے، لیکن وہ جب قیامت کی تکلیف آئے گی، وہاں کی جو مشکل گھڑی جب انسان کے لیے ہوگی تو اتنی لمبی مدت ہوگی کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے گی۔ تو دوسرا فرق یہ ہے کہ دنیا کی تکلیف تھوڑے دن کے لیے ہوتی ہے اور آخرت کی تکلیف بہت ہی زیادہ دنوں کے لیے ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں قیامت کی تیاری کرنے کا حکم دیا قرآن میں، اور تعجب یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے ہمیں مال خرچہ کرنے کا حکم دیا اس میں۔ اس سے پتہ چلا کہ مال کا خرچہ کرنا قیامت کے دن انسان کو کامیاب کر سکتا ہے۔ آئیے وہ آیت اٹھا کے دیکھ لیتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، اے ایمان والو تم اپنے مال میں سے خرچہ کر لو، مما رزقناکم، ہم نے جو تمہیں روزی دے کر کے رکھا ہے۔ یہ جو تمہارے پاس دولت ہے تمہارے اپنے ٹیلنٹ کی بنیاد پر نہیں، تمہاری محنت کی بیس پر نہیں، بلکہ اس دولت کو ہم نے تمہیں اپنی مرضی سے دیا ہے، یہ ہمارا انعام تمہارے اوپر ہے۔ تم اس دولت میں سے، اس مال میں سے خرچہ کر ڈالو دنیا کے اندر، من قبل، اس دن کے آنے سے پہلے، یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، جس دن انسان کے پاس کوئی بھی تجارت کام نہیں آئے گی، نہ وہاں پہ کوئی بزنس ہوگا، نہ کوئی کاروبار کیا جائے گا، ولا خلۃ، اور وہاں پہ کسی کی کوئی دوستی کسی کے بھی کام نہیں آئے گی، تمام دوست وہاں پہ پیچھا چھڑا لیں گے، ولا شفاعہ، اور وہاں پہ کسی کے لیے کوئی بھی سفارشی نہیں ہوگا۔ ہاں بعض ایسی چیزیں ہوں گی جو انسان کے لیے سفارشی بن کر آئیں گی، جیسے قرآن ہے، قرآن اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کر کے آئے گا، صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ رمضان کا روزہ ہے، یہ روزہ آئے گا اور اللہ رب العالمین سے سفارش کرے گا، اللہ کے نبی سفارش کریں گے، وہ کچھ خاص چیزیں ہیں، ورنہ سب لوگوں کو وہاں سب کے لیے سفارشی نہیں ملیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ اس دن سے پہلے تیاری کر لو۔ اچھا، کبھی عام زندگی میں بیٹھے بیٹھے ہمیں کبھی جہنم ایسے یاد آئی تو ہماری آنکھ سے آنسو آئے؟ آئیے میں بات کر رہا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، ذکرت النار فبکیت، میں نے جہنم کو یاد کیا، اس کو یاد کر کے میں رونا شروع کر دی۔ جہنم کی ہولناکی کا منظر کو سوچا، جہنم میں ایسے ایسے عذاب دیا جائے گا، جہنم کا معاملہ کتنا زیادہ خطرناک ہوگا، یہ سوچ کر کے میں رونا شروع کر دیتی ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی تشریف لاتے ہیں، اے میری پیاری بیوی کیا بات ہے، تم کیوں رو رہی ہو؟ سوال کرتے ہیں، ماں یبکی، کہ تمہیں کس چیز نے رلا دیا ہے؟ حضرت عائشہ سوال کرتے ہیں، اللہ کے نبی مجھے جہنم یاد آئی اور اسی کو یاد کر کے میں رو رہی ہوں، میں آنسو بہا رہی ہوں۔ اے اللہ کے نبی، آج میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں، سوال میرے دماغ میں چل رہا ہے، هل تذکرون اہلیکم یوم القیامہ، کیا قیامت کے دن آپ اپنے گھر والوں کو یاد رکھیں گے یا وہاں پہ بھول جائیں گے؟ آپ دنیا میں بڑی محبت ہم سے کرتے ہیں، دنیا میں آپ کی بڑی الفت ہمیں حاصل ہے، قیامت کے دن کیا معاملہ ہوگا وہاں یاد رکھیں گے؟ کیا مسئلہ ہوگا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے شوہر جناب محمد رسول اللہ سے سوال کرتی ہیں۔ اللہ کے نبی جواب دیتے ہیں، اے میری پیاری بیوی، کل قیامت کے دن 3 ایسی جگہیں ہوں گی، 3 ایسے مقامات ہوں گے جہاں پہ میں تم لوگوں کو بھی بھول جاؤں گا، کسی کو وہاں پہ یاد نہیں رکھ سکوں گا۔ سب سے پہلا منظر، جب انسان کی نیکیوں کو برائیوں کو ناپا تولا جائے گا، وہاں پہ میں کسی کو بھی یاد نہیں رکھ سکوں گا۔ جب وہاں سے لوگ پل صراط کے اوپر سے گزر رہے ہوں گے، وہ بال سے زیادہ باریک ہے اور وہ تلوار سے زیادہ دھاردار راستہ ہے، وہاں سے لوگ گزر رہے ہوں گے، کوئی پلک جھپکتے گزر جائے گا، کوئی دوسری رفتار سے گزرے گا، تو کوئی وہاں سے کٹ کر کے گر کر کے جہنم کے اندر چلا جائے گا۔ جب یہ منظر ہوگا اتنا زیادہ خطرناک ہوگا، اندھیرا اتنا زیادہ ہوگا، اے میری پیاری بیوی میں اس ٹائم پہ تمہیں بھی یاد نہیں رکھ سکتا۔ اور تیسرا موقع، کسی کا نام اعمال داہنے ہاتھ میں، کسی کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، انسان پریشان ہوگا، پتہ نہیں ہمیں ہمارا نام اعمال کس ہاتھ میں دے دیا جائے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ 3 مقامات ایسے ہیں جہاں پہ میں کسی کو بھی نہیں یاد رکھ سکوں گا، یہاں تک کہ اپنے گھر والوں کو بھی نہیں۔ کتنا خطرناک وہ منظر ہو سکتا ہے۔ اب ان 3 جگہوں کے بارے میں ہم نے اپنی زندگی میں کیا تیاری کی ہے، یہ ہمیں اور آپ کو سوچنا ہے۔
آج ہماری زندگی میں سب سے زیادہ ہمیں سپورٹ کرنے والے ہمارے کون رشتہ دار ہیں؟ قریبی رشتہ داروں کی آپ بات کر لیں، ہماری ماں، باپ، بہن، بھائی، بیوی، شوہر، یہی سارے رشتے ہیں جو انسان کے سب سے زیادہ قریبی ہوتے ہیں۔ آئیے قرآن مجید بتاتا ہے کہ قیامت کے دن ان کا کیا معاملہ ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کل قیامت کا دن ہوگا، انسان اپنی بیوی سے بھاگے گا، اپنے ماں باپ سے بھاگے گا، اپنے بھائی سے بھاگے گا، تمام خاندان والوں سے بھاگے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بندہ دنیا میں جو ہمیں جانا پہچانا کرتا تھا، وہاں آنے کے بعد کوئی بندہ ہم سے نیکی کا مطالبہ نہ کر لے، تھوڑی سی کہیں نیکی نہ مانگ لے۔ سارے کے سارے لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کر کے بھاگیں گے۔ آج آپ جس کے جتنا قریب آتے ہیں اتنا ہی وہاں پہ دیکھ کر کے انسان اس سے دور بھاگے گا۔ اچھا، یہ قیامت کا منظر جب آئے گا، جب قیامت آئے گی تو انسان کی حالت کیا رہی ہوگی، اس کا نقشہ قرآن مجید میں اللہ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ کھینچا ہے۔ یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت، جب وہ قیامت کی گھڑی قائم ہو جائے گی، تم دیکھو گے حمل والی عورت اپنے حمل کو گنا دے گی، اور ایک عورت اپنے بچے کو اپنے سینے سے لگا کر کے دودھ پلا رہی ہوگی۔ وہ عورت اپنے بچے کو سینے سے لگائے ہوئے جیسے قیامت قائم ہوگی، اتنا زیادہ خطرناک وہ معاملہ ہوگا کہ اپنے بچے کو دودھ پیتے بچے کو زمین پر اٹھا کر پٹک دے گی۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور ایک حاملہ عورت ہوگی۔ آج ہم دیکھتے ہیں ایسے نارمل تو کسی کے حمل گرا نہیں کرتے ہیں، لیکن وہ قیامت کا دن اتنا زیادہ خطرناک ہوگا، وہ آنے کے بعد ایک حاملہ عورت ہوگی، اس کا حمل مارے ڈر کے ساقط ہو جائے گا، حمل اس کا آٹومیٹک گر جایا کرے گا۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اللہ بیان فرماتا ہے وہ اتنی زیادہ خطرناک گھڑی ہوگی، اتنا خطرناک لمحہ ہوگا جب آپ لوگوں کو دیکھیں گے، جب اس معاملے کو آپ دیکھو گے اپنی آنکھوں سے، آپ کو ایسا لگے گا کہ کہیں لوگ نشے میں تو نہیں، کوئی یہاں بوکھلایا گھوم رہا ہے، کوئی وہاں پریشان گھوم رہا ہے۔ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اے لوگوں کان کھول کر کے سن لو، وہاں پہ کوئی نشے میں نہیں ہوگا، کسی کو کوئی قسم کا نشہ نہیں ہوگا، بلکہ اللہ رب العالمین کا عذاب ہی اتنا خطرناک وہاں پہ آیا ہوگا۔ اللہ کا عذاب اتنا خطرناک کہ لوگ ایک دم سے لگیں گے کہ نشے کی حالت میں ہے اور نشہ کر کے آئے ہوئے ہیں، دیکھ کر کے ایسا محسوس ہوگا۔ اچھا، دنیا کے اندر ہمارے اور آپ کے بہت سارے ماتحت لوگ ہیں نا، کبھی کسی سے ہماری لڑائی ہو جاتی ہے، کبھی ہمارا کسی سے تھوڑا سا لین دین کے معاملے میں کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے، کبھی ہم کسی پہ تھوڑی سی ہاتھا پائی کر دیتے ہیں۔ یہ حدیث آپ کے لیے، آئیے ایک حدیث اور قرآن مجید کی ایک آیت ہے، آپ کے سامنے میں صرف دلیلیں پیش کر رہا ہوں۔ ایک صحابی رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں اور سوال کرتے ہیں، اللہ کے نبی میرے کچھ غلام ہیں، میرے نوکر چاکر ہیں، کبھی کبھی کسی کام میں جب وہ سستی اور غفلت کرتے ہیں تو میں ان کو سزا بھی دے دیا کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کل قیامت کے دن میرا ان کا معاملہ کیا ہوگا، کیسے اللہ تعالیٰ میرا ان کا حساب کرے گا۔ اللہ کے نبی تین چیزیں بیان فرماتے ہیں، تمہارے جو نوکر ہیں، تمہارے کام میں جتنی کمی کیا ہے، جو ان کی غلطی ہے، اس کو بھی جانچا جائے گا، اس کو ناپا تولا جائے گا، اور اس کی وجہ سے تم نے جتنا مارا ہے ان کو، اس کو بھی ناپا جائے گا۔ اگر تمہاری مار اور سزا اس سے کم نکل جائے گی تو تمہیں ثواب ملے گا۔ یاد رکھیں، اگر کوئی آپ کی غلطی کرتا ہے، آپ اس کو سزا کم دے رہے ہیں، اس کا آپ کو ثواب ملنے والا کل قیامت کے دن، یہ حدیث ہمیں بتا رہی ہے۔ اور اگر کہیں دونوں کو ناپنے کے بعد برابر ہو گیا، نہ یہ کم نہ وہ کم، جتنی ان کی غلطی اتنی تمہاری مار، تو نہ تمہیں ثواب ملے گا، نہ تمہیں اس پر کوئی عذاب ملے گا۔ لیکن اللہ کے نبی آگے بیان فرماتے ہیں، اگر دونوں کو ناپنے کے بعد تمہاری مار اس کی غلطی سے زیادہ نکل جائے گی، تو جتنی تمہاری مار زیادہ نکلے گی، جتنا تم نے ان کو زیادہ سزا دی ہے، اسی حساب سے اللہ رب العالمین پھر تم کو سزا دے گا، تم کو عذاب بھی دے گا۔ صحابی رسول نے سن اللہ کے نبی، کیا قیامت کے دن اگر میری مار تھوڑی سی زیادہ نکل جائے گی، اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین مجھے عذاب دے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں،
صحابہ رسول رونے لگتے، اللہ کے نبی میں نے آج ہی ان تمام غلاموں کو آزاد کر دیا، میں ان کو آزاد کرتا ہوں، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان تمام کو آزاد کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ پیش کرتے ہیں، اللہ رب العالمین خود قرآن میں اس چیز کو بیان کرتا ہے، وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، کل قیامت کے دن ہم انصاف کے ساتھ ترازو کو قائم کریں گے۔ آج انصاف دنیا میں نہیں دیکھنے کو ملتا ہے، کل قیامت کے دن انصاف کے ساتھ اللہ ترازو قائم کرے گا، ہر ایک کی نیکی، ہر ایک کا گناہ اللہ رب العالمین وہاں پہ ناپے گا۔ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اللہ بیان فرما رہا ہے کسی بھی انسان کے اوپر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اچھا ابھی کبھی دنیا میں کسی کو ہم تھوڑا سا، مطلب زیادہ نہیں، اتنا زیادہ کہ جس کو کوئی شمار ہی نہیں کرتا، تھوڑا سا ایک تماچا مار دیا، کبھی کسی کو تھوڑی سی گالی دے دیا، کبھی کسی کے ساتھ تھوڑا سا کوئی ہمارا معاملہ ہے، تو کیا اس کا بھی حساب اللہ قیامت کے دن لے گا؟ آئیے قرآن میں اللہ آگے اس کا بھی جواب دے رہا ہے، وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اللہ بیان فرما رہا ہے میرے بندو، کل قیامت کے دن اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کسی بندے نے کوئی عمل کیا ہوگا، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی تمہارا کوئی عمل ہوگا، تم نے کسی کو مارا ہے، کسی کو تم نے سزا دی ہے، اگر وہ رائی کے دانے کے برابر بھی ہے، اتینا بہا، کل قیامت کے دن اس کو بھی لا کر کے حاضر کر دیں گے۔ اللہ رب العالمین تمام لوگوں کا انصاف وہاں پہ کرا کے چھوڑے گا، اتینا بہا، اور اللہ آگے بیان فرما رہا ہے وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، کل قیامت کے دن حساب لینے کے لیے ہم کافی ہیں۔ آج وکیل ہیں، آج جج ہیں، دنیا میں آپ کے پاس پاور ہے، آپ کو تکلیف نہیں ہوگی، آپ کو اریسٹ نہیں کیا جائے گا، آپ ہر قسم کی پریشانی سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ بیان فرما رہا ہے کہ قیامت کے دن آؤ گے، تمہارا سارا پاور، ساری شہرت، ساری دولت کا نشہ تمہارا اتر جائے گا، ہم جب حساب لیں گے ذرہ ذرے کا حساب لے کر کے تم کو دکھائیں گے۔ اچھا قیامت کا دن کتنا ہولناک ہو سکتا ہے، آئیے ایک حدیث سے اس کا اندازہ لگا لیتے ہیں۔ انسان جب حشر کے میدان میں سبھی لوگ ہوں گے نا، ایک دم سے بوکھلاہٹ، اللہ کے نبی کی وہ حدیث ہے کہ کوئی اپنے پسینے کے حساب سے کوئی ایڑی کے بل، کوئی گھٹنے کے بل، کوئی کمر، کوئی سینہ، کوئی گردن، اور کسی کو تو پوری کی پوری پسینے کی لگام آئی ہوگی، یعنی پسینے میں مکمل طور پہ ڈوبا ہوا ہوگا۔ سارے لوگ اتنا بوکھلاہٹ کا شکار ہو جائیں گے، کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، بھی اللہ رب العالمین حساب بھی چالو نہیں کرے گا۔ صرف وہاں پہ حشر کے میدان میں تمام لوگوں کو لا کر کے اکٹھا کر دیا جائے گا، چند میل کی دوری پہ سورج اپنی گرمیاں برسا رہا ہوگا۔ میرے پیارے ساتھیوں، تمام لوگوں کا حال یہ ہوگا، اپنے آپ کو نجات دلانے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ اے آدم علیہ السلام، اللہ نے آپ پہ انعام کیا تھا، آپ اللہ رب العالمین کے بڑے چہیتے تھے، آپ کو اپنے ہاتھ سے اللہ نے بنایا تھا۔ آج اللہ رب العالمین سے آپ سفارش کریں، ہمارے لیے ریکویسٹ کر دیجیے کہ حساب و کتاب جلدی سے شروع کر دے گی، ہمارے لیے بہت ہی زیادہ مشکل ہو رہا ہے۔ حضرت آدم کا حال یہ ہوگا، وہ معذرت کر دیں گے، ہم نے جنت کے اندر اللہ رب العالمین کی نافرمانی کر لی تھی، ہم نے اس درخت کو چکھ لیا تھا جس سے اللہ نے روکا تھا، آج مجھے یہ ڈر لگ رہا ہے اگر میں رب سے بات کرنے کے لیے جاؤں، کہیں اللہ مجھ سے میرے اس گناہ کے بارے میں سوال نہ کر لے۔ نفسی نفسی، آج تو مجھے میری جان کی فکر پڑی ہے، میں تمہارے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں۔ ایسا کرو، حضرت نوح کے پاس جاؤ، لوگ نوح کے پاس جائیں گے، آپ دیکھیں ہماری حالت کیا حالت ہو گئی ہے، آپ اللہ سے دعا کر دیں، آپ اللہ کے بڑے جلیل القدر نبی تھے، اللہ ہماری اس مشکل کو آسان کر دے، جلدی حساب و کتاب شروع کر دے۔ جواب دیں گے کہ ہم تمہارے لیے آج کچھ نہیں کر سکتے ہیں، نفسی نفسی، آج تو صرف مجھے میری جان کی فکر پڑی ہوئی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، کہیں گے جاؤ ابراہیم علیہ السلام کے پاس، حضرت ابراہیم کے پاس جائیں گے، بڑے بڑے نبیوں کی حالت خراب ہوگی، حضرت ابراہیم جیسا جلیل القدر نبی جس کو اللہ نے اپنا خلیل بنا لیا، اللہ نے اپنا دوست بنا لیا تھا، جائیں گے، آپ کا مقام تو بڑا اونچا اللہ نے رکھا تھا، اللہ نے آپ کو خلیل بنایا تھا، کم سے کم آپ تو رب سے دعا کر سکتے ہیں۔ کہیں گے نہیں، نفسی نفسی، آج ہمارا رب اتنا ناراض ہے، اس سے پہلے کبھی اتنا ناراض نہیں ہوا تھا، نہ اس سے زیادہ ناراض کبھی ہوگا۔ ایسا کرو، تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ،
حضرت موسیٰ کا مقام یہ ہے کہ اللہ نے خود ان سے بات کیا ہے، ان کی فضیلت کے لیے کافی ہے۔ ان کے پاس لوگ جائیں گے، اے موسیٰ آپ تو کلیم اللہ ہیں، اللہ نے آپ سے کلام کیا تھا، ہماری حالت دیکھیں، ہم پریشان حال ہیں، ہم تمام لوگوں کے پاس جا کر کے بے بس ہو چکے ہیں، آپ رب سے ہمارے لیے دعا کر دیجئے، اس مشکل گھڑی کو اللہ ٹال دے۔ کہیں گے نفسی نفسی، آج صرف مجھے میری جان کی فکر پڑی ہے۔ عیسیٰ کے پاس جاؤ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی وہی جواب دے دیں گے۔ حضرت عیسیٰ آخر میں کس کے پاس بھیجیں گے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اگر وہاں پہ کوئی کام آ سکتا ہے تو یہی ہمارے آخری نبی۔ لوگ اللہ کے نبی کے پاس پہنچیں گے، اے اللہ کے نبی آپ ہمارے لیے دعا کر دیجیے، ہماری حالت آپ دیکھیے۔ اللہ کے نبی بیان فرمائیں گے کہ ہاں آج میں ہی تمہارے لیے سفارش کر سکتا ہوں، آج اس کا حق صرف مجھے حاصل ہے۔ اللہ کے نبی عرش کے پاس جائیں گے، سجدہ کریں گے، اللہ کی ایسی تعریف کریں گے کہ اللہ رب العالمین کا غصہ کنٹرول ہو جائے گا، غصہ تھوڑا سا ہلکا ہو جائے گا۔ اللہ اپنے نبی سے فرمائے گا یا محمد، اے محمد ارفع راسک، اپنے سر کو اٹھائیں، سل تعطا، آپ مانگیں آپ کو دیا جائے گا۔ کیا ریکویسٹ آپ لے کر کے آئے ہو؟ اشفع تشفع، آپ سفارش کریں، آپ جن کی سفارش کرنا چاہتے ہیں آپ ان کی سفارش کر دیجیے۔ اللہ کے نبی سفارش کریں گے اور جس کے حق میں آپ نے سفارش کر دیا اس کی سفارش بھی قبول ہو جائے گی، وہ وہاں کی پریشانی سے نجات پا جائے گا۔ لہٰذا ایسے بہت سے کام ہیں جس کام کو کر کے ہم نبی کی سفارش پا سکتے ہیں۔ وہ درس حدیث میں نے بیان کیا، مجھے یاد آ رہا ہے کہ اگر کوئی اذان کے بعد کی دعا پڑھتا ہے اللہم ربا ھذہ الدعوۃ التامہ، یہ پوری دعا اگر برابر مسلسل ایک آدمی پڑھنے کا اہتمام کر دے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں حلت لہ شفاعتی، قیامت کے دن اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو جائے گی۔ چاہیے سفارش، آپ اس کام کو ضرور کریں، آپ نبی پر درود پڑھیں، انشاءاللہ ہمیں اللہ رب العالمین کی سفارش وہاں پہ نصیب ہوگی۔ کل قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے دنیا میں ایسے ایسے عمل کیے جس کو کوئی اہمیت وہ دیتے نہیں تھے، بہت چھوٹے چھوٹے ایسے معاملات جس کو انسان دنیا میں کوئی ویلیو نہیں دے رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ سے سوال کیا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اے میرے صحابہ اتدرون مل مفلس، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ نے بڑا سمپل جواب دیا، قالوا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع۔ صحابہ جواب دیتے ہیں اللہ کے نبی مفلس ہمارے درمیان وہ بندہ ہے جس کے پاس کھانے پینے کی چیز نہیں، جس کے پاس روپیہ پیسہ نہیں، ہم تو اسی کو مفلس سمجھتے ہیں۔ ایک نارمل جواب تھا، غلط نہیں تھا ویسے، لیکن اللہ کے نبی کو دوسرا بتانا چاہ رہے تھے۔ فقال ان المفلس من امتی، اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں تم جس آدمی کو حقیقی مفلس سمجھ رہے ہو وہ مفلس میری امت کا نہیں ہے۔ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میری امت کا سچے طور پہ مفلس آدمی کون ہوگا۔ ایک ایسا آدمی ہوگا کل قیامت کے دن وہ اپنی تمام نیکیاں لے کر کے آئے گا، اور اتنی بڑی بڑی نیکیاں نبی نے نام لے لے کر کے گنایا ہے۔ یاتی بصلاۃ وصیام وزکاۃ، وہ بندہ دنیا میں نماز پڑھ کے آیا ہے، دنیا میں روزہ بھی وہ رکھا کرتا تھا اور دنیا میں صدقہ خیرات و زکوٰۃ بھی دیا کرتا تھا۔ اتنی بڑی بڑی نیکیاں وہ بندہ لے کر کے آئے گا، رب کے پاس پہنچ جائے گا، لیکن دوسرا معاملہ اللہ کے نبی اس کا بیان فرما رہے ہیں وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، وہ آدمی اس حال میں آئے گا کہ دنیا میں کسی کو گالی دیا ہوگا، وَقَذَفَ هَذَا، دنیا میں کسی بھی آدمی پہ اس نے الزام لگایا ہے۔ ایک ایک گناہ کو یاد کریں، اگر ہماری زندگی میں یہ گناہ پائے جا رہے ہیں، آج کے بعد سے یہ وعدہ لیں کہ اس گناہ کو ہم اپنی زندگی سے نکال کر کے پھینک دیں۔ کسی پہ الزام لگایا، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، دنیا میں کسی کا مال چھین کر کے کھایا کرتا تھا، وَضَرَبَ هَذَا، دنیا میں بغیر کسی غلطی کے کسی بھی مجبور آدمی کو مارا ہوا ہے، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، دنیا میں کسی کا مرڈر کر کے گیا ہوا ہے۔ یہ 5 کام، پانچوں یاد رکھ لیں۔ سب سے پہلا کسی کو مارا، کسی کو گالی دیا، کسی پہ الزام لگایا، کسی کا مال کھایا، کسی کا قتل کیا۔ یہ 5 کام کرنے والا بندہ اور اس کی نیکیوں کا حال یہ ہے کہ نیکیوں میں کوئی کمی نہیں، نمازی ہے، روزے دار ہے اور زکوٰۃ دینے والا، بڑی بڑی نیکیاں وہ لے کر کے پہنچے گا۔ ایک بات بولوں، دنیا میں نیکی کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اگر انسان کر بھی لینا تو نیکیاں بچتی نہیں ہیں صرف،
گناہ اس کو مٹا دیتے ہیں نا، ایسے بہت سے عمل ہوتے ہیں۔ لیکن یہ بندہ نیکی کیا بھی ہے، اس کی نیکیاں قیامت کے دن پہنچی ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ کچھ معاملات بندوں کے متعلق لے کر کے پہنچ گیا ہے، بندوں کے متعلق پھنسا ہوا ہے۔ اور ایک بات یہیں پہ رک کر کے بولوں، اس کے بعد اس حدیث پہ آتا ہوں۔ اللہ کا کوئی معاملہ ہوگا نا، اللہ قرآن میں بار بار کہتا ہے میں بخشنے والا ہوں، میں رحم کرنے والا ہوں، میں نے تمہارے درمیان صرف ایک رحمت نازل کی ہے، 99 میں نے اپنے پاس کیوں روکے ہیں؟ یرحم بہا عبادہ یوم القیامہ، کیونکہ اس 99 رحمتوں سے اللہ قیامت کے دن انسانوں پہ رحم کرے گا۔ اس سے تو آپ رحمت کی امید لگا سکتے ہو، اس سے تو آپ بخشش کی امید لگا سکتے ہو، لیکن یہ انسان جو آپ کی چھوٹی چھوٹی غلطی پہ 10 سال آپ سے بات نہ کرنے والا، ایک بار جھگڑا ہو جائے آپ کی شادی بیاہ میں کھانے پینے ترک کر دینے والا، ایک بار جھگڑا ہو جائے آپ کے جنازے تک میں نہ جانے والا، اس بندے سے آپ معافی کی امید کیسے لگائیں گے؟ نہیں معاف کرتا انسان جلدی۔ یہی بندہ ہوگا، کسی آدمی کا معاملہ کوئی لے کے پھنسا ہوگا، کوئی کیس تھا دنیا میں رفع دفع نہیں ہوا۔ اللہ کے نبی بیان فرما رہے ہیں اس آدمی کو بلایا جائے گا جس کے اوپر اس نے ظلم کیا ہے، اور اس آدمی کو بلایا جائے گا جس نے دنیا میں ظلم کیا ہوگا، اور اس آدمی کی تمام نیکیوں کو اٹھا کر کے ان لوگوں کو بانٹا جائے گا۔ یعنی جس آدمی نے ان پہ ظلم کیا ہے اس کی نیکیوں کو اٹھا کر کے ایک ایک آدمی کو بانٹا جائے گا۔ فَإِن فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَن يُقْضَىٰ مَا عَلَيْهِ، اگر اس آدمی کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی انصاف ہونے سے پہلے، یعنی معاملہ ختم ہونے سے پہلے اگر نیکیاں ختم ہو جائیں، بھائی نیکی کتنی رہے گی کہ بانٹی جائے تو ختم نہ ہو؟ ہاں کوئی سمندر کا پانی تو ہے نہیں، ہماری نیکی ختم ہو ہی جائے گی۔ اللہ کے نبی بیان فرما رہے ہیں فَإِن فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ ثُمَّ طُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ، اگر اس آدمی کی نیکیاں بانٹنے کے بعد ختم ہو جائیں گی تو ان تمام لوگوں کے گناہوں کو لیا جائے گا، ایک ایک آدمی کے گناہ کو اٹھایا جائے گا، اور ان سارے لوگوں کے گناہ کو اسی ظالم آدمی کے اوپر ڈالا جائے گا۔ سارے لوگوں کے گناہ اس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے اور نیکیاں تو ختم ہو چکی ہیں۔ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں ثم طرح فی النار، پھر یہ نمازی آدمی ہے، یہ روزے دار آدمی ہے، یہ دنیا میں زکوٰۃ دینے والا آدمی ہے، جو پوری دنیا میں اپنے آپ کو سب سے زیادہ نیک سمجھا کرتا تھا، جو بندہ یہ گمان کیا کرتا تھا ہمارے محلے میں ہم سے زیادہ کوئی نیکیوں میں آگے نہیں ہے، اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں اس آدمی کا حال یہ ہوگا اس کو گھسیٹ کر کے جہنم کے اندر پھر ڈالا جائے گا۔ ساری نماز اور روزے اور زکوٰۃ دھرے کے دھرے اور پڑے کے پڑے رہ جائیں گے، بندہ جا رہا ہے جہنم میں، کیونکہ بندوں کے معاملے میں الجھا ہے۔ مت الجھیے بندوں کے معاملے میں، ہے تو اللہ کی قسم معافی مانگ لے۔ آپ شرم محسوس کیوں کرتے ہیں بندوں کے معاملے میں معافی مانگنے سے؟ ہو گیا کچھ جا کے معافی مانگ لو، ہو گیا کوئی چیز جا کے معاملے کو رفع دفع کرانے کی کوشش کر لیں۔ اچھا یہ دنیا میں جو ہم لوگ ہیں نا، کبھی کبھی کسی چیز کو انسان اگر سیریس لیتا ہے تو بڑی سے بڑی نصیحت اس کو مل جاتی ہے۔ ایک آدمی کا واقعہ میں آپ کو بتاؤں، کوئی بڑا بزرگ دیندار آدمی تھا، کچھ سکے لے کر کے ایک بار وہ دکاندار کے پاس گیا، کوئی سودا وغیرہ لیا اس نے، سودا لینے کے بعد سامان لے لیا، لیکن وہ سکہ دکاندار جب بعد میں دیکھا الٹ پلٹ کے تو سکہ اچھال کر اس آدمی کی جانب واپس کر دیا اور کہا کہ یہ تمہارا سکہ ڈپلیکیٹ ہے، کھوٹا سکہ ہے، کہاں سے لائے ہو، نہیں چلے گا۔ اتنا سننا تھا کہ وہ بزرگ آدمی وہیں پہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ لوگ آئے تھوڑی دیر کے بعد دوڑے دھوپے اور پانی وغیرہ چھڑکا، کیا بات ہے بے ہوش کیوں ہو گیا؟ جب ہوش آتا ہے تو جواب دیتا ہے کہ اس دکاندار نے میرے سکے کو کھوٹا کہہ کے واپس کر دیا کہ اس سے تمہیں سامان نہیں ملے گا۔ لوگوں نے کہا جی پاگل آدمی، جب سکہ تمہارا اوریجنل نہیں ہے دوسرا سکہ لاؤ سامان لے لو، اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ اگر نہیں پیسے ہے تو ہم مدد کر دیتے ہیں۔ کہا بات یہ نہیں ہے، پیسے تو دوسرے میں لا سکتا ہوں، لیکن اب مجھے یہ سوچ کر کے فکر ہو رہی ہے کہ اگر اس کھرے اور کھوٹے سکے سے دنیا میں ہمیں سامان یہ دکاندار نہیں دے رہا ہے، اب مجھے اپنی نیکیوں پہ رونا آ رہا ہے کہ ہماری نیکیاں اگر کل کہیں قیامت کے دن اگر اس لائق نہ رہی کہ جس سے ہمیں جنت مل سکے، اور ہماری نیکیوں میں اگر کوئی گڑبڑی آ جائے اور اللہ یہ کہہ کر کے ہمارے چہرے پہ مار دے اور واپس کر دے کہ تمہیں اس کے بدلے ہم جنت نہیں دے سکتے ہیں، تو پھر میرا کیا حال ہوگا؟ سکے تو میں یہاں دوسرا لا سکتا ہوں، وہاں نیکیاں میں کہاں سے دوسرے لے کر کے آؤں گا؟ میرے پیارے ساتھیوں، قیامت کے دن کو سیریس لینے کی ضرورت ہے۔ آئیے کل قیامت کے دن بہت سارے لوگوں کے معاملات ہوں گے،
ایک معاملہ ایسا پیش آئے گا کہ اللہ کی توحید قیامت کے دن انسان کو کتنا بچا سکتی ہے۔ اللہ کے نبی کی وہ حدیث ترمذی کی حدیث ہے، ایک آدمی کو لایا جائے گا اور اس کے سامنے اس کے گناہوں کے 99 رجسٹر لا کر کے کھول کے رکھ دیے جائیں گے۔ کتنے رجسٹر؟ 99 رجسٹر۔ حدیث کے الفاظ ہے فَيُنْشَرُ عَلَيْهِ 99 سجلہ، اس کے سامنے 99 بڑے بڑے گناہوں کے رجسٹر لا کر کے کھول کے رکھ دیے جائیں گے، اِلَى مَدِّ بَصَرِهِ، جہاں تک اس کی نظر جائے گی صرف گناہ ہی گناہ نظر آئیں گے۔ اللہ رب العالمین اس آدمی سے سوال کر لے گا، اے میرے بندے اپنی تمام برائیوں کو دیکھ لے، جو تیرے رجسٹر میں نام اعمال میں گناہ لکھے ہوئے ان کو دیکھ لے۔ ایسا تو نہیں الظلمک کتبت الحافظون، میں نے جن فرشتوں کو لکھنے کے لیے لگا رکھا تھا، کہیں ایسا تو نہیں تو نے کوئی گناہ دنیا میں نہیں کیا تھا فرشتوں نے ویسے لکھ دیا ہوں؟ یہ آدمی دیکھے گا، کہے گا اے میرے رب، یہ جتنے بھی گناہ میرے رجسٹر کے اندر لکھے ہوئے ہیں میں نے سارے کے سارے گناہ دنیا میں کیے تھے۔ اللہ رب العالمین اس آدمی سے یہ بیان فرمائے گا، اے میرے بندے آج تیرے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ فتخرج بطاقۃ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک کارڈ نکالا جائے گا، کارڈ کو نکالا جائے گا، اس کے اندر اس بندے کی توحید لکھی ہوگی، دنیا میں جو کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا کرتا تھا وہی کلمہ لکھا ہوگا، دنیا میں توحید والا تھا، اپنے توحید میں کبھی بھی سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا تھا، سارے گناہ تو کیا کرتا تھا لیکن توحید کے معاملے میں کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرتا تھا۔ یہ توحید کا فائدہ ملنے والا ہے۔ جب اس کے کارڈ کو نکالا جائے گا اللہ بیان فرمائے گا میرے بندے احضر وزنک، اے میرے بندے لا اپنے وزن کو حاضر کر دے۔ وہ بندہ کہے گا میرے پروردگار اتنے بڑے بڑے گناہوں کے 99 رجسٹر اور اس کے مقابلے میں یہ چھوٹا سا کارڈ ہے، اس کی کیا ویلیو، اس کو وزن کرنے کی ضرورت کیا ہے، میں جانتا ہوں میرا انجام کیا ہونے والا ہے۔ اللہ بیان فرمائے گا اے میرے بندے آج تیرے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں ترازو کے ایک پلڑے میں اس کارڈ کو رکھا جائے گا اور دوسرے پلڑے میں 99 گناہوں کے رجسٹر کو رکھا جائے گا، اور جب ناپا تولا جائے گا تو اللہ رب العالمین کے نام کا پلڑا بھی نیچے چلا جائے گا، یہ سارے کے سارے اوپر اٹھ جائیں گے۔ اللہ کے نام سے بھی وزنی کوئی چیز ہوگی، اس توحید کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس آدمی کو جنت دے دے گا۔ یہ حدیث بتا رہی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ایسے ہی لوگوں کا ایک جگہ تذکرہ کیا ہے کہ جب بیچارے کچھ گنہگار جو توحید والے تو ہوں گے لیکن گناہ دنیا میں بہت زیادہ کیے تھے اور گناہ کرنے کی وجہ سے اللہ نے ان کو جہنم میں ڈال دیا ہوگا، تو یہ جو جہنمی کافر ہوں گے نا، جو مشرک ہوں گے، یہ ایمان والوں کا توحید والوں کا مذاق اڑائیں گے کہ بڑے توحید والے بنے پھرتے تھے، ہم جہاں ہیں تم بھی تو وہی ہو، جی ہمارا بھی ٹھکانہ جہنم تمہارا بھی ٹھکانہ جہنم، اے لوگوں تمہاری توحید نے کیا فائدہ تمہیں پہنچایا۔ جب وہ لوگ تانا دیں گے اللہ رب العالمین اسی وقت اپنے ان گنہگار بندوں کو جو توحید والے تھے ان کو جہنم سے نکال کر کے جنت کے اندر داخل کر دے گا۔ اسی چیز کو اللہ قرآن میں بیان فرماتا ہے، جب یہ منظر دیکھیں گے سارے کافر کی کیا صرف توحید کی وجہ سے اس آدمی کو جہنم سے نکال لیا گیا ہے، وہ کہیں گے لو کانوا مسلمین، اے کاش کہ ہم بھی مسلمان ہوتے، اے کاش ہم بھی توحید والے ہوتے تو آج ہمیں بھی جہنم سے نکال لیا گیا ہوتا۔ یہ توحید کی ویلیو ہے جو کل قیامت کے دن جب سارے لوگ پریشان ہوں گے انسان کو توحید انشاءاللہ سیف رکھ سکتی ہے۔ اور آگے چلیں، ایک منظر دکھائیں صراط، پورے صراط کا۔ انسان آج دنیا میں کبھی کسی کے ساتھ تھوڑا سا معاملہ ہو گیا، بہت یہ سب ہو رہا ہے، جو طاقتور خاندان ہے مجبوروں کو مارنا پیٹنا پورے علاقے کی پہچان ہے، یہ بلا تفریق چاہے آپ کا علاقہ ہو کہیں بھی آپ چلے جائیں یہ ہر جگہ چیز چل رہی ہے۔ طبرانی کی روایت ہے، اللہ کے نبی بیان فرما رہے ہیں جب لوگ پہلے صراط کے اوپر سے گزر رہے ہوں گے وہاں پہ ایک ظالم آدمی ہوگا جو دنیا میں ایک آدمی پہ ظلم کیا کرتا تھا، وہ وہاں سے گزر رہا ہوگا، کافی تاریکی ہوگی، اندھیرا وہاں پہ چھایا ہوگا، روشنی نام کی کوئی چیز نہ ہوگی، لیکن یہ مظلوم آدمی جس کو دنیا میں وہ آدمی ستایا کرتا تھا، جس کے اوپر ظلم کیا کرتا تھا، اس اندھیرے کے باوجود اس آدمی کو پہچان جائے گا اور اس کے پاس جائے گا، اس آدمی کو اس کے گناہ کو یاد دلائے گا، تو نے میرے اوپر یہ ظلم کیا تھا۔ وہ اقرار کرے گا ہاں مجھے یاد آیا ہے، میں نے تمہارے اوپر دنیا میں یہ سارے ظلم کر ڈالے تھے،
وہ آدمی اللہ رب العالمین سے شکایت کرے گا، اے میرے پروردگار یہ تیرا بندہ دنیا میں میرے پاس تو بہت زیادہ ظلم کر کے آیا ہے۔ اللہ رب العالمین اس آدمی کے ساری نیکیوں کو اٹھا کر کے اسی مظلوم آدمی کو دے دے گا، اور پھر اس آدمی کو گھسیٹ کر کے جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ ہے قیامت۔ جہنم میں جا رہا ہے، کیوں؟ نماز میں کمی تھی، روزے میں کمی نہیں، یہ بندوں کا جو معاملہ ہے بہت زیادہ سنگین ہے، اس میں ہمیں اور آپ کو سیریس ہونے کی ضرورت ہے۔ اچھا، کل قیامت کے دن کچھ لوگ ہوں گے، جنت کا فیصلہ ہو چکا ہے، کچھ لوگ جنت میں جا چکے ہیں، کچھ لوگ جہنم کے اندر جا چکے ہیں، فیصلہ کلیئر ہے۔ اس کے بعد ایک آواز لگائی جائے گی، اے جنتیوں اور اے جہنمیوں۔ یہ پکار سننے کے بعد جنتی بھی سنیں گے اور جہنمی بھی، یہ کون بلا رہا ہے؟ اللہ کے نبی نقشہ کھینچ رہے ہیں کہ جب جنتی اس کو سنیں گے نا تو جنتی پریشان ہو جائیں گے، ہاں یہ کون بلا رہا ہے؟ لیکن تعجب والی بات ہے کہ جنتی تو جنت میں جا چکے ہیں، اب پکار سننے کے بعد وہ مایوس کیوں ہو رہے ہیں؟ وہ ٹینشن میں کیوں آ گئے؟ وہ یہ سوچیں گے اللہ جنت تو مل چکی ہے، اب یہ کیوں بلایا جا رہا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم کو جہنم سے جنت سے نکالا جا رہا ہو کہ چلو اب ہو چکا جتنا تم رہ لیے ہو، اب چلو تم کو جہنم میں جانا پڑے گا۔ اس وجہ سے فکر مند ہو جائیں گے۔ اور جہنمیوں کو عذاب مل رہا ہے، سزا مل رہی ہے، ان کو بھی پکارا جائے گا، یا اہل النار، اے جہنمیوں۔ جب اس پکار کو سنیں گے خوشی کے مارے وہ پیچھے مڑ کر کے دیکھنا شروع کر دیں گے، وہ اس امید میں خوش ہو جائیں گے شاید ہمارے رب کو ہمارے عذاب کو دیکھنے کے بعد، ہمیں جو تکلیف ہو رہی ہے، جو سزا مل رہی ہے، اس کو دیکھنے کے بعد شاید ہمارے رب کو ہمارے اوپر رحم آ چکا ہے۔ وہ اسی امید میں پیچھے دیکھیں گے، سارے لوگوں کو بلایا جائے گا، جنتی بھی آئیں گے اور جہنمی بھی وہاں پہ موجود، بیچ میں جنت اور جہنم کے بیچ میں ایک دیوار ہوگی، وہاں پہ لا کر کے کہ موت کو لٹا دیا جائے گا، ایک جانور کی شکل میں، میڈے کی شکل میں موت کو لا کر کے لٹایا جائے گا۔ ترمذی کی حدیث ہے۔ سارے لوگوں سے سوال کر لیا جائے گا، اے جنتیوں، اے جہنمیوں، کیا تم جانتے ہو کہ یہ کیا چیز ہے تمہارے درمیان جو لیٹی ہوئی ہے؟ جواب دونوں دیں گے، نعم قد عرفناہ والموت الذی وکل بنا فی الدنیا۔ جنتی کہیں گے، جہنمی کہیں گے، اللہ ہم تو اچھے سے جانتے، ارے یہ تو وہی موت ہے جو دنیا میں ہمارے پاس آئی تھی۔ اس کے بعد اس موت کو ذبح کر دیا جائے گا۔ موت کو ذبح کرنے کے بعد ترمذی کی دوسری حدیث یہ بتاتی ہے کہ اگر مارے خوشی کے مرنا ممکن ہوتا تو جنتی مارے خوشی کے مر جاتے۔ ہاں موت کو موت آ چکی، ابھی تک تو ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ جنت میں جا رہے ہیں، شاید کبھی ہم کو موت بھی آ جائے گی، لیکن اب تو ہماری خوشی کا ٹھکانہ ہی کیا ہے، اب ہمیشہ ہمیں جنت میں رہنا ہے۔ کہہ دیا جائے گا، اے جنتیوں خلود لا موتا، جاؤ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہنا، اب تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی۔ ویا اہل النار، اے جہنمیوں خلود لا موتا، اب تمہیں بھی ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے، لا موتا، تمہیں بھی کبھی موت نہیں آئے گی۔ اس خبر کو سننے کے بعد اگر جہنمی غم کی وجہ سے مر سکتے تھے، تمہارے ٹینشن کے مر جاتے، لیکن موت وہاں پہ کسی کو آنے والی نہیں۔ یہی جہنمی ہے نا، جہنمیوں کو ایک طرف عذاب ہوگا، اور وہ حشر کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے مومنوں کے بارے میں اتنی بہترین بات کی ہے کہ سننے کے بعد تو طبیعت خوش ہو جاتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہاں وہ مومن ہونا چاہیے۔ جی اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے، اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا۔ جب حشر کے میدان میں سبھی لوگ پریشان حال ہوں گے، جب سبھی لوگوں کی حالت ایک دم سے خراب ہونے والی ہے، سبھی لوگوں کو نفسی نفسی کا عالم ہوگا، لیکن جو جنتی بندے ہوں گے جن کو جنت کے اندر جانا ہے، ان کا معاملہ اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے کہ جنت والوں کے لیے وہ حشر کا میدان کتنا معمولی معلوم ہوگا۔ اللہ بیان فرما رہا ہے، ایک تو ان کا ٹھکانہ جو ان کی منزل ہے وہ بہت ہی عمدہ ہوگی، وَأَحْسَنُ مَقِيلًا، اور ان کی آرام گاہ بہت ہی بہترین بنائی جائے گی۔ یہاں پہ ایک لفظ ہے وہ میں آپ کو بتا دوں، اللہ نے یہاں لفظ مقیلہ کا استعمال کیا ہے کہ جو حشر کا میدان ہوگا جو ہزاروں سال کے برابر ہوگا، اس کو اللہ نے کہا مقیلہ۔ یہ لفظ قیلولہ سے ہے۔ دوپہر میں آپ قیلولہ کرتے ہو، قیلولہ انسان کتنی دیر کرتا ہے؟ تھوڑی دیر نا۔ یہاں مفسرین کہتے ہیں کہ جس طریقے سے انسان قیلولہ تھوڑی دیر میں کر لیا کرتا ہے،
ایسے ہی وہ بندے جو دنیا کے اندر نیکیاں کرنے والے ہیں، جن کا ٹھکانہ جنت ہے، وہ حشر کی ہولناکی، وہ حشر کا اتنا لمبا چوڑا دن ان کے لیے ایسے معلوم ہوگا جیسے قیلولہ کا وقت تھوڑی دیر ہوتا ہے، اس کے بعد ان کے لیے پھر مسئلہ ختم ہو جائے گا، ان کے لیے یہی اتنی لمبی مدت صرف ان کے لیے معلوم ہوگی۔ اب اس آیت کو سننے کے بعد آپ تصور کریں کہ مومنوں کا حساب اللہ رب العالمین وہاں پہ کتنا آسان دے گا۔ بہت سارے لوگ ہوں گے جن کے نام اعمال داہنے ہاتھ میں دیے جائیں گے، بہت سارے لوگ ہوں گے جن کے نام اعمال کو بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، دونوں کی کیفیت الگ ہوگی۔ قرآن مجید میں اللہ نے نقشہ اس کا پورا کھینچ کر رکھ دیا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جن لوگوں کا نام اعمال ان کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، وہ مارے خوشی کے پکارے گا، اے لوگو یہ لو میرا نام اعمال پڑھو، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میں پورا امید رکھتا تھا کہ مجھے اپنا حساب و کتاب مل کر کے رہے گا۔ جس طریقے سے دنیا میں جب کسی کو اچھا رزلٹ ملتا ہے تو بچے بڑی خوشی سے ایک دوسرے کو دکھاتے ہیں نا کہ دیکھو کتنا اچھا ہمارا پیپر گیا، کتنا اچھا ہمارا رزلٹ ہے۔ لیکن جن کا نام اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا ان کا معاملہ بالکل اس کے الٹا ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، جن لوگوں کا نام اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یہ لوگ وہاں پہ چیخیں گے، پکاریں گے، یا لیتنی لم کتابیہ، اے کاش کہ میرا نام اعمال مجھے نہ دیا گیا ہوتا، یا لیتہا کانت القاضیہ، ہمارے پاس دنیا میں جو موت آئی تھی وہی موت ہمارے درمیان فیصلہ کر دی ہوتی، ہم کو دوبارہ دنیا کے بعد اٹھایا نہ گیا ہوتا۔ ما اغنا عنی مالیہ، انسان اپنی دولت میں آج دنیا میں ناز کیا کرتا ہے، جب ان کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا وہاں پہ افسوس کریں گے ہمارے مال و دولت نے، ہمارے روپیہ پیسہ نے آج ہمیں ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں پہنچایا ہے۔ ما اغنا عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، اللہ بیان فرما رہا ہے کہ کہیں گے کہ آج تو ہماری سلطنت، ہماری حکومت جو دنیا میں چلا کرتی تھی ساری چیز آج ہم سے ہلاک ہو گئی ہے، آج ہمارے پاس سے چھینی جا چکی ہے، ذرہ برابر کا ان کو کوئی اختیار نہیں ہوگا، اس دن کا مالک صرف اللہ رب العالمین ہوگا۔ یہی وہ چیز ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ابھی ہمیں دنیا میں بتا دیا ہے۔ اچھا آپ ایک چیز سمجھیں، کسی چیز کا بنانے والا کوئی بہت خطرناک جگہ بنائے اور آپ کو بار بار کہے کہ وہاں نہیں جانا، بہت خطرناک جگہ، جاؤ گے تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا، جانا نہیں چاہیے وہاں، تو اس کے بارے میں یقین ہو جانا چاہیے کہ واقعی وہ کتنا خطرناک معاملہ ہو سکتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے جہنم کے بارے میں ہمیں کچھ ایسے ہی آگاہ کیا ہے۔ آئیے قرآن کی آیت دیکھتے ہیں، اور ایمان والوں کو اللہ نے مخاطب کیا یہاں پہ، کمال یہ ہے سارے انسانوں کو نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو جہنم کے آگ سے بچا لو، وقودها الناس والحجارہ، جہنم کے آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہوا کریں گے، وہاں پہ لکڑیوں کو جلا کر کے آگ تیار نہیں کی جائے گی۔ اور جہنم کی آگ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ یہاں سے 70 گنا زیادہ ہیٹ اور گرم ہوگی۔ اچھا کبھی آپ نے آگ کے بارے میں سوچا؟ دنیا کی آگ بھی الگ الگ ٹائپ کی ہوتی ہے، ایک تو ہوتا ہے گیس چولہے کی آگ، ایک ہوتا ہے لکڑیوں کی آگ، ایک ہوتا ہے الیکٹرک مشین سے جلنے والی آگ، ایک ہوتا ہے کسی چیز کو جلا دے، گھر جل رہا ہو، پہاڑ جل رہے ہوں، اس کی آگ۔ دنیا میں ایسی ایسی آگ موجود ہے صاحب کہ اگر اس پر لوہے کو رکھ دیا جاتا ہے سیکنڈوں میں پانی کی طرح پگھلنے لگتا ہے، معلوم نا؟ تو یہ جو جہنم کی آگ 70 گنا زیادہ خطرناک ہوگی، یہ کون سی آگ کی بات ہو رہی ہے جس کو ہم اور آپ سامنے دیکھ رہے ہیں؟ یہ والی چولہے والی لکڑی والی نہیں، دنیا میں سب سے ہیٹ، سب سے زیادہ درجے حرارت والی آگ جو ہوگی اس سے 70 گنا زیادہ۔ اب دنیا میں آگ کا حال یہ ہے کہ ایسی ایسی آگ ہے کہ بڑے سے بڑے چیز کو رکھ دے سیکنڈوں میں پانی کی طرح پگھل کر کے اس پہ بہنے لگتا ہے۔ وہ جہنم کی آگ جب ہوگی اس پہ انسان کو ڈال دیا جائے گا، یہاں سے کئی گنا زیادہ اگر وہ ہیٹ ہے، اللہ کی قسم اتنا کمزور بندہ وہاں کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت اور چھمتا ہی نہیں رکھتا ہے۔ اسی آگ سے اللہ کہہ رہا ہے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اب بات آئی سمجھ میں؟ اسی آگ سے بچانا ہے۔ اچھا اس کے اندر انسان جلیں گے اور پتھر جلا کے آگ تیار کی جائے گی۔ ایک اور مصیبت وہاں پہ اللہ نے بطور خاص قرآن میں ذکر کیا ہے، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد،
اللہ بیان فرما رہا ہے وہاں پہ ہم نے عذاب دینے کے لیے ایسے ایسے فرشتے مقرر کر کے رکھے ہیں، غلاظ شداد، جو بہت ہی زیادہ طاقتور ہوں گے، جو بہت ہی سخت دل بھی ہوں گے، یعنی ان کی طاقت سے تم بچ کے نکل نہیں سکتے ہو، اور ان کا دل اتنا زیادہ سخت ہوگا کہ وہ تمہارے اوپر رحم نہیں کھائیں گے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ رب العالمین ان کو جس کام کے کرنے کا حکم دے دے گا کبھی بھی اللہ رب العالمین کی وہ نافرمانی نہیں کریں گے۔ دنیا میں آپ بڑے سے بڑے کبھی کبھی وکیل کو خرید سکتے ہیں، کبھی جج کو خرید سکتے ہیں، وہاں سے فیصلہ ہو جائے آپ کو جیل میں ڈال دیا جائے، آپ جیلر کو خرید سکتے ہیں، پورے پولیس اسٹیشن کو آپ خرید سکتے ہیں، ہوتا ہے، آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن کل قیامت کے دن اللہ بیان فرما رہا ہے اگر ہمارے فرشتوں کے ہاتھ لگے تو وہاں پہ سزا دینے کے لیے تمہیں ہم نے ایسے فرشتے لگا کر کے رکھے ہیں جو کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ اچھا، فرشتوں کے بارے میں ایک قابل غور نکتہ یہ ہے کہ فرشتوں کو نہ بیوی بچوں کی ضرورت ہے، فرشتوں کو نہ دنیا کی مال و دولت کی ضرورت ہے، انہیں کچھ بھی نہیں چاہیے، نہ انہیں کھانا ہے، نہ انہیں پینا ہے، نہ انہیں کچھ مسئلہ ہوتا ہے، نہ انہیں سونا ہے، ان تمام چیزوں سے بیچارے پاک ہیں۔ اگر کوئی کچھ دینا بھی چاہے تو ان کو لینے کی ضرورت ہی نہیں، اور انسان وہاں پہ جائے گا کیا لے کر کے؟ دنیا میں انسان جاتا ہے تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے خالی کر کے جاتا ہے، انسان جب مرتا ہے اس کی اوقات یہاں سے پتہ چل جاتی ہے۔ ابھی آپ ہوں گے کوئی بڑے سیٹ صاحب، آپ ہوں گے کوئی بڑے ڈاکٹر صاحب، آپ ہوں گے کوئی بڑے انسپیکٹر صاحب، لیکن اللہ کی قسم آپ کی حقیقت دنیا میں پتہ چل جاتی ہے۔ آپ کی موت کے بعد لوگ آپ کے نام سے کبھی یاد نہیں کرتے۔ کبھی سنا ہو کہ کسی ڈاکٹر کا انتقال ہو گیا، محلے کے بڑے امیر صاحب کا انتقال ہو گیا، اور کوئی آ کر کے پوچھے کہ عبداللہ صاحب کہاں سوئے ہیں؟ نہیں، آپ کی پہچان بدل جاتی ہے۔ جب وہ بندہ آتا ہے آپ کے پاس سوال یہ کرتا ہے کہ میت کہاں پڑی ہے، آج آپ کی پہچان بدل چکی ہے۔ وہ انسان جس کے نہانے کے صابن کی ورائٹی الگ ہوا کرتی تھی، اس کے شیمپو کی الگ کوالٹی ہوا کرتی تھی، پہننے کے الگ الگ قسم کے لباس ہوا کرتے تھے، چلنے پھرنے کے لیے ناز و نخرے والی عجب عجب گاڑیاں ہوا کرتی تھی، انسان کے مرنے کے بعد اس سے ان تمام چیزوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جاتا ہے کہ یہ والی صابن آپ کو لگا دیں چل جائے گی نہیں چلے گی، پانی آپ کو کیسا چاہیے۔ نہیں میرے پیارے ساتھیو، انسان جب یہاں سے جاتا ہے اتنا مجبور ہوتا ہے، اتنا مجبور ہوتا ہے کہ انسان آپ کا پیٹ دبا کر کے آپ کی گندگیاں نکال رہا ہے۔ آپ جب چلا کرتے تھے پوری گلی مہکا کرتی تھی، لیکن سچ یہ ہے کہ آج آپ کی پہچان بدل گئی ہے۔ انسان جب دنیا سے جاتا ہے صرف اس کی نیکیاں اس کے ساتھ جاتی ہیں۔ اور صحیح بخاری کی ایک حدیث سنا دوں، بڑی کام کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی بیان فرما رہے ہیں جب انسان کو لوگ اپنے کندھے پہ اٹھا کر کے لے کر جانے لگتے ہیں، اگر وہ جس کو لے کر کے جا رہے ہوتے ہیں اس کی روح اگر نیک ہوا کرتی ہے، وہ روح بڑے خوشی کے ساتھ یہ پکارا کرتی ہے، قالت قدمونی قدمونی، اے میرے بھائیو مجھے جلدی سے میرے قبرستان پہ لے کر کے چلو، کیونکہ اس آدمی کو اندازہ ہو جایا کرتا ہے کہ میرا معاملہ تو آسان ہونے والا ہے، مجھے جلدی لے کر کے چلو، لے جانے میں مجھے تاخیر نہ کرو۔ وَإِن كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ، اور اگر اس کی روح بری ہوا کرتی ہے، اگر وہ نیک بندہ نہیں تھا، قالت یا ویلہا أَيْنَ تَذْهَبُونَ بِهَا، ہائے افسوس، ہائے میری بربادی، تم مجھے کہاں لے کر کے چلے جا رہے ہو؟ قبر کے عذاب کے فرشتے میرے انتظار میں بیٹھے ہیں، تم مجھے کہاں لے کر کے جا رہے ہیں؟ انسان کو لے جا کر کے قبر میں رکھ دیا جاتا ہے۔ کتنے مردے ہم نے اپنی آنکھوں سے دفنائے نا، کتنے ایسے نوجوانوں کو ہم نے دفن کر دیا جن کا گمان تھا کہ ابھی میں 20 سے 30 سال مزید زندہ رہنے والا ہوں، ابھی وہ بندہ بھی اس امید میں تھا کہ نیکیاں ہمیں بعد میں کر لینا ہے، ابھی بہت سے معاملات اس کو کرنے تھے۔ میرے پیارے ساتھی، آج ایسے لوگ بھی قبرستان میں پڑے ہوئے ہیں۔ آخرت سے تعلق رکھنے والی یہ چیزیں بھی ہے، یاد رکھیے آخرت میں قبر کی زندگی بھی شامل ہے، یہ برزخی زندگی ہمیں اور آپ کو اس سے تیار ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب انسان وہاں سے جاتا ہے دفنانے کے بعد اپنے بھائی کو، اور دفنانے کے بعد جب انسان چلا جاتا ہے فرشتے آ کر کے جب اس سے سوال کرتے ہیں تو 2 قسم کے معاملات ہوتے ہیں، یا تو بندہ نیک ہے اور نیک ہوتا ہے۔ ہم نے قبر کے عذاب کے بارے میں تو بڑی باتیں کی کہ قبر کا عذاب ایسا، قبر کا عذاب ویسا، لیکن آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ قبر کی نعمت بھی بہت زبردست ہے۔ اللہ کے نبی کی صحیح حدیثیں ہیں کہ جب ایک آدمی نیک ہوتا ہے، جب وہ سوالوں کا جواب دے لیتا ہے تو اللہ رب العالمین عرش سے آواز لگاتا ہے کہ میرے بندے نے بالکل سچ کہا ہے، اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جائے۔
وہاں سے خوشبودار ہوائیں آتی ہیں، میرے بندے کے لیے جنت کا فرش بچھا دیا جائے، جنت کا لباس پہنا دیا جائے، سو جاؤ آرام کے ساتھ، تمہیں قیامت کے دن سیدھا اٹھنا ہے۔ یہ جنت کی نعمتیں بھی ہیں۔ اللہ کی قسم، وہ قبر کی زندگی جو اس آدمی کے لیے آرام کی بنا دی جاتی ہے، رب کعبہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں، اس نعمت کے آگے دنیا کی تمام نعمتیں پیر کے دھول کے برابر ہیں۔ اگر وہ نعمت ہمیں حاصل ہو جائے تو یہ نعمت اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے۔ لیکن ہاں، اگر وہاں کوئی بندہ پھنستا ہے، اگر سوال کے جواب نہ دے سکا، تو فرشتے ایسے ایسے لوہے کے ہتھوڑے سے اس کو سر پہ مارتے ہیں کہ اس کی چیخ و پکار کو انسان اور جنات کے علاوہ سبھی لوگ سنا کرتے ہیں۔ ایک سوال عجیب پیدا ہوتا ہے، اے اللہ کے نبی، سارے وہاں کے آس پاس کی چیزیں سن رہی ہیں، جانور سن رہے ہیں، چرند پرند سن رہے ہیں، تمام جاندار سن رہے ہیں، صرف انسان اور جنات کیوں نہیں سن رہا ہے؟ سوال تو بنتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دوسری حدیث میں دیا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، لولا الا تدافنوا لدعوت اللہ ان یسمعکم من عذاب القبر۔ اے لوگوں، اگر مجھے یہ ڈر نہیں ہوتا کہ قبر کے عذاب کو سننے کے بعد تم اپنے مردے کو قبر میں دفنانا بند کر دو گے۔ وہاں کی سزا اتنی زیادہ خطرناک ہوا کرتی ہے، وہ بندہ اتنی زیادہ چیخ و پکار مچایا کرتا ہے، اگر تم اسے اپنے کان سے سن لو گے، ہماری ماں، ہماری بہن، بیٹی، بھائی، ہمارے بہت سارے محلے کے لوگ جو چیخ و پکار وہاں پہ مچا رہے ہیں، اگر تم اپنے کان سے ان کی چیخ و پکار کو سن لو گے، لا تدافنوا، اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں، آج کے بعد سے تم کسی بھی مردے کو قبرستان میں دفن نہیں کرو گے۔ یہاں دیکھنے کی بات نہیں ہو رہی ہے بھائی، دیکھا ہوا زیادہ مشکل ہوتا ہے، سننا تو آسان ہے نا۔ باہر کسی کو سزا ملے، آپ کو سنایا جائے، سن لینا آسان ہے، کتنا کیسے چیخے گا، سن سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کے سامنے الگ الگ قسم کی سزا دی جا رہی ہو آنکھوں کے سامنے، ہر بندہ نہیں برداشت کر پائے گا۔ یہاں دیکھنے کا تصور ہی نہیں ہے، صرف سن لے تو دفن نہ کریں۔ اب وہ بندہ برداشت کیسے کر رہا ہے، وہ وہاں کی سزاؤں کو جھیل کیسے رہا ہے، بس یہی چیز سوچ کر کے اگر ہم اپنی قبر کی زندگی کے لیے اور وہاں سے لے کے حشر کے میدان اور پھر جنت اور جہنم کی تیاریاں اگر کرنا شروع کر دیں تو ہماری زندگی کامیاب ہو سکتی ہے۔ حضرت عثمان غنی، آج ہم مسلمان اتنے نڈر ہو چکے ہیں آخرت کے بارے میں، جب کبھی قبر کو دیکھتے اتنا روتے کہ پوری داڑھی مبارک بیت جایا کرتی۔ لوگ سوال کرتے، عثمان غنی، آپ کے سامنے تو جہنم کا بھی ذکر ہوتا ہے، لیکن آپ کبھی اتنا نہیں رویا کرتے، آپ قبر کو دیکھ کر اس قدر کیوں رونے لگتے ہیں؟ کوئی وجہ اگر خاص ہے تو آپ ہمیں بھی بتا دیں۔ حضرت عثمان غنی نے جواب دیا تھا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قبر کی زندگی آخرت کی تمام منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے، اور حدیث کے الفاظ ہیں صحیح مسلم کے، ان القبر اول منازل الاخرہ، بے شک قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے۔ فإن نجا منه احد، اگر قبر میں کوئی کامیاب ہو گیا، فما بعده ایسر منه، تو بعد میں آنے والی منزل اس سے زیادہ آسان ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ لیکن ہاں، اگر کوئی بندہ قبر میں پھنس گیا، وإن لم ينجو منه، اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ قبر کی زندگی میں کامیاب نہیں ہو پاتا ہے، سوال کے جواب نہیں دے سکا، قبر میں اگر اسے کہیں سزا سے سامنا ہو گیا، فما بعده اشد منه، تو بعد میں آنے والی منزل اس سے زیادہ آسان ہو جایا کرتی تھی۔ بسا اوقات کئی بار ایسا موقع آیا نبی کی زندگی میں، آپ اپنے ساتھی کو قبر کے پاس دفن کر کے بیٹھے ہیں، آپ بیٹھے ہیں، قبر کو کورید رہے ہیں، اور اپنے صحابہ کو آپ نصیحت کر رہے ہیں، لمثل ھذا فاعدوا یا اخوانی، اے میرے بھائیوں، اس جیسی چیز یعنی قبر کے لیے تم تیاری کر کے آنا، کہیں اس کے بارے میں غفلت کا شکار مت ہو کے آنا۔ ہم نے اپنے آپ کو قبر کے لیے کتنا تیار کیا ہے؟ اچانک سے آج کی یہ رات ہماری، ہم ایسا فرض کر لیں کہ آج کی رات ہماری آخری رات ہے، آج کی رات ہماری روح نکل جانا ہے، ہم تیار ہیں موت کے فرشتے کا سامنا کرنے کے لیے؟ کیا ہم تیار ہیں قبر کے اندر منکر اور نکیر کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے؟ اگر ہیں تو ٹھیک ہے، پھر آپ مطمئن رہیں۔ اگر نہیں لگتا ہے کہ نہیں اللہ ابھی بالکل نہیں، ابھی تو ہرگز نہیں، ابھی میری نیکیاں اتنی نہیں ہیں، ابھی ہمارے گناہ اتنے زیادہ ہیں، ابھی تو ہمیں گناہوں کی معافی مانگنا ہے، ابھی فلاں گناہ سے بھی معافی مانگنا ہے، ابھی فلاں گناہ سے بھی معافی مانگنا ہے۔ ایک گناہ کی جب یاد آئی، مجھے سننے میں آیا ہے کہ یہاں پہ سودی کاروبار کا بڑا مسئلہ ہے، عجیب و غریب چیز ہے۔ یاد رکھیں، یہ سودی کاروبار اتنا خطرناک ہے کہ پوری شریعت کے اندر
کسی بھی گناہ کے بارے میں اللہ رب العالمین نے یا اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا ہے کہ یہ گناہ کرنے والے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، لیکن سودی کاروبار کرنے والے کو کہا کہ اگر یہ اس کام سے نہیں رکتے ہیں تو تیار ہو جائیں اللہ سے جنگ کرنے کے لیے، یہ تیار ہو جائیں رسول سے جہاد کرنے کے لیے۔ اور اللہ کے نبی نے اس معاملے میں 4 لوگوں کو برابر کہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لعن اللہ رب العالمین کی لعنت ہو ایسے آدمی پہ، آکلہ جو سود کا کھانے والا ہے، وموکلہ سود کا کھلانے والا بندہ بھی ہے، کیونکہ بات ہم آخرت کی تیاری کی کر رہے ہیں نا، بہت اہم مسئلہ ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کی نمازیں ہوں، آپ کے روزے ہوں، آپ کی عبادتیں ہوں، تمام چیزیں ہوں، اسی کام کی وجہ سے آپ کو جہنم میں جانا پڑ سکتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سود کا کھانے والا، کھلانے والا اور اس کا لکھا پڑھی کرنے والا، کام کھول کر سن لیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، وکاتبہ سودی کاروبار کا لکھا پڑھی کرنے والا، وشاہدیہ سود کے کام میں گواہ لگتے ہیں، اس کی گواہی دینے والا، یہ 4 کے 4 اللہ کے نبی نے فرمایا ہم سواء، یہ چاروں گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ چاروں کو اللہ کے نبی نے برابر کا شریک مانا ہے، کھانے والا بھی، کھلانے والا بھی، لکھنے والا بھی اور گواہی دینے والا بھی۔ 100 500 روپیہ پہ سودی کاروبار کی گواہی دینے والے مسلمان موجود ہیں نا، موجود ہیں۔ ان کو سوچنا چاہیے کہ ان کی آخرت کی تیاری کیسی ہو رہی ہے، یہ موت کے لیے کتنا تیار ہیں، یہ آنے والے اس حشر کے میدان کے لیے، وہ قیامت کی حولناکی کے لیے کتنا تیار ہیں، اور کس قدر اپنے آپ کو انہوں نے ریڈی کیا ہے۔ یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم اس امید کے ساتھ دعا کریں کہ پروردگار ہمیں ہماری زندگی میں تبدیلی لانے کی توفیق عطا فرما۔ ہم جس ڈگر پہ اور جس روش پہ چل رہے ہیں، اے اللہ ہمیں ان تمام گناہ کے کاموں کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ہم سے جان بوجھ کر کے یا غلطی سے شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے جو بھی غلط کام ہو رہے ہیں، اے پروردگار ان تمام گناہوں سے ہمیں سچے طور پہ معافی مانگنے کی توفیق عطا فرما دے، اور آئندہ ویسا گناہ نہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اور زیادہ سے زیادہ ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار عالم ہم تیری رحمتوں کے محتاج ہیں، ہم گنہگار بندے ہیں، اپنی رحمت سے ہم تمام لوگوں کی خطاؤں کو درگزر کر دے، آمین۔ اے ہمارے رب ہمیں سے جو لوگ بیمار ہیں ان کی بیماری میں تو شفا عطا فرما، ان کی اس بیماری کو تو ان کے گناہوں کے لیے کفارہ بنا دے، آمین۔ اے ہمارے پروردگار ہم میں سے بہت سارے بھائی جو ایک دوسرے کے سامنے کبھی ہوا کرتے تھے، آج ہم سے رخصت ہو چکے ہیں، کبھی وہ اپنے گھر کی کوٹری میں سویا کرتے تھے، آج وہ قبر کی 4 دیواری کے اندر جا کر کے سوئے ہوئے ہیں، وہ کالی کوٹری آج ان کا ٹھکانہ ہے، ہم جاتے ہیں ان کی اکھڑی اکھڑی قبریں ہم کو نظر آتی ہیں۔ اے پروردگار ان قبر میں رہنے والے ہمارے بھائیوں پر رحم فرما، ان کے آنے والی ہر منزل کو آسان کر دے، ان کی نیکیوں کا بہترین صلہ دے، اور ان کی غلطیوں کو درگزر کر کے ان کو جنت الفردوس کا اعلیٰ سے اعلیٰ مقیم بنا دے، اور ان کی موتوں سے ہم زندوں کو بھی اس بات کی نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما کہ آج اگر ہم انہیں دفن کر کے آئے ہیں، کل ہمیں بھی کوئی دفنانے والا ہے۔ یہی چند باتوں کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ پروردگار ہم تمام لوگوں کو کہی گئی تمام باتوں پر عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔